السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم اور جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ضد کیسے ہیں آئیے جانتے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ ایسا سسٹم بنا لیتا ہے کہ ہر بندہ، چاہے وہ مزدور ہو یا جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک امیر گھرانے کے طبقے سے لے کر سب جو بھی کماتے ہیں، اس کا کمایا ہوا زیادہ سے زیادہ سرمایہ کسی نہ کسی مد میں اس جاگیردار کو، اس سرمایہ دار کو جس نے وہ جال بنایا ہے، اسے جاتا ہے۔ یعنی وہ جائز ناجائز طریقے سے اس کے پاس لازمی طور پر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جاتا ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ اس کی ضد اس لیے ہیں کہ اس نے بنائی ہیں، سرمایہ دار نے، بہت بڑی بڑی کمپنیاں۔ مثال لیتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیمپر کی کمپنی، جس نے بہت بڑا سرمایہ لگایا ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے سرمایہ دار کی کہ جو امیر گھرانے سے لے کر ایک غریب گھرانے تک تمام کے تمام جو بچے ہیں اسی کمپنی کا، اسی کا بنایا ہوا پیمپر استعمال کریں۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ اس کی ضد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی کمپنی کا بنایا ہوا پیمپر نہیں خریدوں گا، جو لوکلی طور پر عام مارکیٹ میں سستا مل رہا ہے وہی استعمال کر لوں گا۔ اس کے بعد نہ وہ کوئی برانڈڈ شوز استعمال کرتا ہے، نہ کوئی برانڈڈ کپڑا، یعنی کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے پاس شوز جو ہیں وہ سروس کے ہوں، بورجان کے ہوں، باٹا کے ہوں، ٹھیک ہے، رائل لیدرز کے ہوں، ہش کیٹ کے ہوں، ہش پپی کے ہوں۔ اسی طرح وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پاس جو ہے کپڑے وہ پاشا کی کاٹن ہو یا دوسرے جو برانڈڈ کپڑے ہیں، گل احمد ہو، جے ڈاٹ ہو۔ نہیں، وہ یہ نہیں چاہتا، وہ عام سا سمپل سا ڈریس خریدتا ہے اور اسی کو اپنے جسم پر زیب تن کرتا ہے۔ اور اس کے بعد سرمایہ دار، یعنی کہ وہ کپڑے میں بھی ناکام ہو گیا، وہ پیمپر میں بھی ناکام ہو گیا، وہ جوتے میں بھی ناکام ہو گیا۔ اب چہرے کی طرف آتے ہیں تو چہرے کے لیے اس نے بنایا ہے جیلٹ۔ تو جیلٹ تو مسلمان تو داڑھی رکھتا ہے، چاہے میری نہیں بھی ہے، لیکن مسلمان داڑھی رکھتے ہیں، اور اس کا بنایا ہوا جو ریزر ہے وہ کون استعمال کرے گا بھی اب؟ اسی طرح بینکنگ سسٹم ہے، اس نے بنائے ہیں بینک تاکہ لوگ جو اپنا سرمایہ ہے وہ بینکس میں رکھوائیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ اپنا زیادہ تر سرمایہ جو ہے وہ بینک وغیرہ میں نہیں رکھتے۔ وہ اس پر سود نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، بلکہ وہ اپنا سرمایہ جو ہے وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، تجارت میں لگاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی سرمایہ دار کی وہ نفی کرتے ہیں۔ یعنی مسلمان کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ مسلمان ہے، حقیقی مسلمان ہے، تو وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی مد میں سرمایہ دار کی نفی کرتا ہے، اس کی ضد بنی ہوتی ہے سرمایہ دار سے۔ اسی لیے دنیا کے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں، جن میں زیادہ تر یہودی طبقہ شامل ہے، ان کا مین ٹارگٹ، مین اچیومنٹ ان کی یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ جو مسلمان ہیں ان پر اپنا تسلط قائم کریں، کیونکہ اگر یہ رہیں گے اپنے دین پر، اپنے فطرت پر، تو ظاہری سی بات ہے جو ان کا کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہ دنیا میں ایک نہ ایک دن کام ہوگا۔ اور اب تو جو باشعور لوگ ہیں ان کی آوازیں پوری دنیا میں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ وہ دن قریب ہے جب ان کا بنایا ہوا یہ جال، جس میں پوری دنیا کو اپنے قبضے میں، اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور مسلمانوں کی جو معیشت ہے، مسلمانوں کو جو نظام ہے، وہ دوبارہ دنیا میں انشاءاللہ اللہ اس کو طلوع کرے گا، اس کو مضبوط کرے گا، کیونکہ فطرت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری دنیا اب فطرت کو جاننا شروع ہو گئی ہے کہ ان کے پیچھے راز کیا ہے۔ اللہ حافظ جی۔